نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں پر کل 3 نکاح ہونے والے ہیں اور 2 نوشہ حضرات تشریف لا چکے ہیں۔ ایک صاحب کے آنے کا انتظار ہے اور وہ تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ نکاح کی تقریب ہم فوراً شروع کر دیں گے۔ اتنے وقت میں کچھ باتیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے سماعت کر لیں۔ جیسا کہ مولانا نے ابھی آپ کو بتایا کہ سنجری چوک سید اظہار اشرف نگر میں جو آگ لگی تھی، پورے شہر کو پتہ ہے، پورا شہر دکھی تھا کہ وہ مکانات جل گئے تھے اور وہاں 3 شادیاں تھیں جس کا وعدہ تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ وہ وعدہ آج پورا ہوا۔ اس سے قبل کہ تقریب نکاح کی طرف ہم بڑھیں، ایک چھوٹا سا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام نے ہمیشہ ان رسومات کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا ہے جس نے قوم کا گلا گھونٹ رکھا تھا۔ اس کے لیے اسلام کو اور اہل اسلام کو بڑی دشواریاں اور بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مکے کے لوگ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر کیوں برساتے تھے؟ ان کے صحابہ کے کپڑے کیوں پھاڑتے تھے؟ صحابہ کرام کو وہ تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا کر ان کے سینوں پہ پتھر کیوں رکھتے تھے؟ وہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے، بہت ہوشیار تھے وہ لوگ۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ اسلام چاہتا کیا ہے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اگر ان چند سرفروشوں کو نہیں روکا گیا تو یہ انقلابی لوگ ہیں۔ آخر ایک کمزور سا انسان بظاہر جس کا سماج میں معاشرے میں کوئی وقار نہیں ہے، اس انسان سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی لوگوں کو جو بلال حبشی کی شکل میں تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیف وہ کیوں دیتے تھے؟ صہیب رومی کو، سلمان فارسی کو، یہ لوگوں کو تکلیفیں کیوں دی جا رہی تھی؟ وہ محسوس کرتے تھے کہ یہ چند بظاہر مٹھی بھر لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ معاشرے کی بے جا رسومات کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے اقتدار کے محل کو چکنا چور کر کے رکھ دیں گے۔ اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک بات بھی رکھی تھی کہ آپ ہمارے بتوں کے خلاف اور آپ ہماری رسومات کے خلاف، آپ ہمارے خرافات کے خلاف جو صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں آپ وہ بند کر دیجئے، آپ صرف عبادت کیجئے اور عبادت کی بات کیجئے۔ نماز انہیں گوارا تھا، روزے کا تصور گوارا تھا، فلسفہ صدقہ و خیرات ان کو گوارا تھا، حج کی رسومات بھی انہیں گوارا تھی، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ جو انہوں نے گندی رسومات جس سے انسانیت کا گلا گھونٹ رکھا ہے اس کے خلاف جو اسلام باتیں کرتا ہے اس کے خلاف مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے صحابہ آواز بلند کرنا بند کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو گے تو بھی ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اب اتنی بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس راستے پر جا رہے ہیں جس راستے پر
مکے کے کفار چلا کرتے تھے، اور ہم ان رسومات کو پرموٹ کر رہے ہیں، ان رسومات کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں جس سے انسانیت کا گلا گھوٹا جاتا ہے۔ ان رسومات کے اندر بالخصوص موت میت کے موقع پر اور شادی بیاہ کے موقع پر وہ خرافات ہے کہ اسلام کے اندر جس کا قطعاً کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت، جسے نکاح کہتے ہیں۔ یہ نکاح وہ سنت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، اور وہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کیا اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں نکاح کرو، نکاح کرنے کی برکت سے اللہ تم کو دولت مند اور غنی فرما دے گا۔ تو ہم ایک سنت ہے نکاح کی، اور اس کی ادائیگی کے لیے نکلتے ہیں، اور ہزاروں بدعات اور خرافات کے اندر ہم مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور بالخصوص ہم نے ہمیشہ ان چیزوں کو فروغ دینے کی اور پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر انسان اپنی حیثیت سے زیادہ اخراجات کرے، خرچ کرے، حیثیت سے زیادہ، اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ اسلام خرچہ کرنے سے منع بھی نہیں کرتا، اور حیثیت سے زیادہ خرچہ کرنے پہ پابندی لگاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ یہ کم سے کم خرچ ہر ایک کی دولت کے اعتبار سے، اس کو ایک آسان زبان میں ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کم و بیش 11 نکاح فرمائے۔ ایک نکاح کے موقع پہ حضور علیہ السلام نے اپنا خود کا ولیمہ جو فرمایا، وہ چند صحابہ کو بلایا، کھجور اور ستو، اس کے ذریعے سے حضور نے ولیمہ فرمایا۔ ایک نکاح کے موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کھجور، ستو اور پنیر اور اصلی گھی کو دیے تھے، کیونکہ اللہ نہ کرے بفرض محال آپ یہ اگر فرض کر لیں کہ سیدنا علی پاک کا نکاح جو ہے وہ کہیں اور بھی ہوتا، سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہیں ہوتا، کہیں اور بھی ہوتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو جیسے گھر دے رہے تھے ویسے انہیں برتن بھی دینا ہوتا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے وہ گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ تو وہ سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا، مولائے کائنات کو دیا، ان کا بھائی ہونے کی حیثیت سے، لیکن لوگوں نے جو ہے وہ مغالطے میں اس کو جہیز کا نام دے دیا، اور پھر جہیز کی شروعات ہوتی گئی۔ کیا سماج میں کچھ ایسے نوجوان نہیں ہیں کہ جو یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم نکاح تو کریں گے لیکن اس میں کوئی جہیز نہیں لیں گے؟ اگر شروعات ہوگی تو دیکھنا انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سنت پھر سے زندہ ہوگی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جب میری سنت کو مٹایا جا رہا ہو اس وقت جب کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو لڑکے کے ماں باپ ہیں وہ بھی یہ اپنے دل میں ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ایسی شادی کریں گے کہ صرف بہو لائیں گے اور ہم جو ہے وہ جہیز قبول نہیں کریں گے۔ اگر چند لوگوں نے ایسا کیا تو دھیرے دھیرے انشاءاللہ یہ بدعت ختم ہوگی اور سنت رواج پائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن ہمیں شروع کرنا ہوگا۔ آپ سوچیں، ہم بیٹے کی شادی پہ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کرتے ہیں، کل ملا کے جہیز آتا کتنے کا ہے؟ 50,000 کا، 1 لاکھ کا۔ اگر آپ 5 لاکھ خرچہ کریں اور 1 لاکھ کا جہیز آ رہا ہے تو جو شخص 5 لاکھ خرچہ کر سکتا ہے وہ 1 لاکھ روپیہ اور خرچہ کر لے۔ اور اگر یہ چیز ہو گئی تو انشاءاللہ دیکھنا انقلاب آئے گا۔ میں لڑکی کے ماں باپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جہیز نہ دینا، لڑکے والوں سے کہتا ہوں کہ نہ لینا، اس لیے کہ لڑکی کے ماں باپ کی تو مجبوری ہے، اس لیے کہ جن کے پاس کم جہیز دینے کو ہے ان کی بیٹیاں خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، ان کو رشتے نہیں آتے کہ ان کے پاس جہیز دینے کو نہیں ہے، تو اگر وہ بالکل نہیں دیں گے تو پتہ نہیں ان کی بچیوں کا حال کیا ہوگا۔
تو میں لڑکیوں کے ماں باپ کو آزمائش میں گرفتار نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکوں کے ماں باپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹے کا نکاح کرنے کے لیے نکلو، بیٹے کا سودا کرنے کے لیے، اس کو بیچنے کے لیے مت نکلو، اس لیے کہ آپ کا بیٹا اتنا سستا نہیں ہے کہ چند برتنوں پر آپ اس کا سودا کر دیں ہمیشہ کے لیے۔ آپ اس نعرے کو ضرور عام کریں گے، ہم بیٹے کا نکاح کرنے جا رہے ہیں، بیٹے کا سودا کرنے یا اس کو فروخت کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا کہ جہیز کے چند برتنوں کے عوض میں ہم نے اپنے بیٹے کا سودا کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ ظالم کوئی ماں باپ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر دلہن والے دے تو میں ان پہ کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ جب لینے والے خود ہی رک جائیں گے تو دینے والوں کا خاتمہ انشاءاللہ خود بخود ہو جائے گا۔ کوئی خوشی سے نہیں دے رہا ہے، مجبوراً لوگ دے رہے ہیں، اور ہمیں اس پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے اس پہ کنٹرول کر لیا تو ہماری بچیاں انشاءاللہ مووی بناتے ہوئے یا ویڈیو کلپ بناتے ہوئے کبھی دریاؤں کے اندر چھلانگ نہیں لگائیں گی، بلکہ ان کی جان ہم بچا سکیں گے، اور ہم کہیں نہ کہیں اس کے اندر انشاءاللہ حصے دار رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ شادی بڑی مبارک شادی ہے۔ تیسرے نوشہ صاحب جو آنے والے تھے وہ آ چکے ہیں۔ آئیے اب ہم نکاح کی تقریب کرتے ہیں۔ الحمدللہ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جن گھروں میں آگ لگی ہے وہ شادی کی تیاری تقریباً کر چکے تھے، اور کچھ لوگ زیادہ تر کر چکے تھے، کچھ باقی تھی، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، آگ لگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگ لگنے کے بعد ان کا سارا سامان جلا، حتیٰ کہ ان کے کپڑے تک جل گئے۔ سنی دعوت اسلامی نے اعلان کیا، ہم سب احباب نے مل کر کے سوچا، کیونکہ وہ لوگ جن کے گھر جلے ہیں کوئی محتاج لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ خود صاحب حیثیت لوگ تھے، اور وہ اپنے انداز سے شادی آن بان شان کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن مجبوری ہے آ گئی، تو ہم نے سوچا کہ انشاءاللہ ہم شادی ایسی کریں گے جیسا وہ کرنا چاہتے تھے، اس کے مطابق ہم شادی کریں گے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے شامیانے کا، کھانے کا سارا انتظام ویسا ہی کرنے کی کوشش کی جیسا کہ ہم اپنی گھر کی بچیوں کی شادی پہ کر سکتے تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے جو سامان آج کے اپنے اس معاشرے کے اندر ایک ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے کر سکتے ہیں، وہ سارا سامان ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، سونے کے زیورات ماں باپ کی طرف سے جو بچی کو دیے جاتے ہیں، ہم نے سونے کے زیورات کا بھی انتظام کیا ہے، کھانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ بس ہم اتنی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو شادیاں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ اس کو قائم و دائم رکھے، دوام عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے ہم کچھ نہیں چاہتے، صرف آپ لوگوں سے دعائیں چاہتے ہیں، آپ لوگ دعا کریں۔ اس شادی کے لیے ہم مالیگاؤں میں کسی کے پاس نہیں گئے کہ آپ ہمیں چندہ دو تو ہم شادی کریں گے، چونکہ اعلان ہم نے کیا تھا۔ جو لوگ ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے تھے وہ خاموشی کے ساتھ شریک ہو گئے، جو شریک نہیں ہو سکے باقی کے سارے اخراجات سنی دعوت اسلامی نے اپنے انداز میں، جیسا کہ تحریک کا طریقہ ہے، ہم نے اس کے مطابق کیا ہے۔ اور آپ سے صرف ہم دعا چاہتے ہیں، اور آئندہ کے لیے ہم یہ چاہیں گے کہ جب بھی کبھی ہم لوگ اس طرح کے نیک کام کریں تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں، شریک ہوں، اس لیے کہ ہم نے اپنے لیے جو کچھ کمایا، جو کچھ جمع کیا، وہ سب یہیں رہے گا، وارثوں میں تقسیم ہوگا، ہمارے کفن میں وہی جائے گا جو ہم نے کوئی ایک نیک کام کیا ہوگا، یا نیک کام کیے ہوں گے وہی ہمارے کفن میں جائیں گے۔ اس وقت انسان قبر میں سوچے گا میں چند کی بجائے زیادہ کر کے آتا تو قبر میں مزید مجھے اللہ تعالیٰ میرے مرتبے بلند فرماتا۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ جہاں بھی نیک کام ہو اس میں جتنا شریک ہو سکتے ہو جایا کریں، اگر آدھی کھجور دے کر ہی شریک ہو سکتے ہیں تو ہو جایا کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آیا، بھکاری، اور اس نے مانگا تو امی جان عائشہ صدیقہ نے اس کو آدھی کھجور دی، تو کسی کو حیرت ہوئی، اس نے کہا امی آپ آدھی کھجور دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر تم ایک ذرے کے برابر نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بھی صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ آدھی کھجور ہے، اس کے اندر لاکھوں ذرات موجود ہیں، جب ذرے برابر نیکی کا صلہ ملے گا تو یہ آدھی کھجور میں تو لاکھوں ذرات موجود ہے، اس کا صلہ بھی ملے گا۔ جب آدھی کھجور کی یہ شان ہے تو جو کسی کی تکلیف اور کسی کی مصیبت اور کسی کا دکھ دور کر دے، اللہ اس کو کیا شان عطا کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کے لیے صرف اس کے ساتھ چند قدم چلتا ہے
تو ہر قدم پر اس کو مسجد نبوی شریف میں 2 مہینے تک اعتکاف کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ہر قدم پر۔ اس لیے ایک دوسرے کا سہارا بنیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے۔ آئیے نکاح کی تقریب کو آگے